بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا جو یہ پہلا عشرہ ہے، بڑی اس کی فضیلت آئی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خدا کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، خدا کی کبریائی کا اعلان کرنا چاہیے، اس کی ثنا کرنی چاہیے۔ فضیلت آئی ہے۔ اس کے پہلے 10 دن خاص طریقے سے، خاص طور پر بڑے محترم مانے گئے ہیں، معزز مانے گئے ہیں۔ ان دنوں میں خدا کی حمد کثرت سے ہم کو کرنی چاہیے، اور تکبیر تشریق کو پڑھنی چاہیے پورے عشرے میں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جماعت سے نماز ہوتی ہے، جماعت مستحبہ کے ساتھ یہ نماز، تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ 3 مرتبہ کہہ لی جائے تو افضل ہے، 1 مرتبہ واجب ہے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیر تشریق۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بقرعید کے دن نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ نہ کھانا بہتر ہے، اور نماز پڑھ لے تو کھائے پیے۔ اور اگر قربانی کرنی ہو، تو میں نے بیان بھی کیا تھا کسی نشست میں، قربانی کرنی ہو تو افضل مستحب یہ ہے کہ پھر قربانی ہی کے حصے سے گوشت وغیرہ وہ کھائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عیدگاہ جانے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے اور واپسی کے لیے دوسرا راستہ۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب عیدگاہ تشریف لے گئے تو ایک راستے سے گئے اور دوسرے راستے سے واپس ہوئے۔ اس کی الگ الگ حکمتیں شراح حدیث نے بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ لوگ جو راستے میں رہنے والے لوگ جو گھر پڑتے تھے، ان کو اعزاز حاصل ہو جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ان کے دروازے سے ہوا، ان کی گلی سے آپ گزریں، اور آپ کی نسبت سے وہ راستہ، وہ کوچہ، وہ گلی مشرف اور معزز ہوگی آپ کی نسبت، گزرنے کی نسبت سے۔ ایک یہ توجہ بیان کی گئی ہے، اس لیے آپ 2 راستے سے، ایک راستے سے گئے دوسرے راستے سے واپس ہوئے، 2 راستہ اختیار اس لیے کیا تاکہ دونوں راستے والوں کو باری باری سے موقع مل جائے حضور سے مسائل سیکھنے کا۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حکمت یہ ہے کہ اسلام کی شوکت کا اظہار ہو جائے۔ ایک توجہ یہ بیان کی گئی ہے، اس لیے الگ الگ راستہ اختیار کیا کہ کثرت سے آپ صدقہ و خیرات کر سکیں۔ ایک راستہ جو اختیار کرے گئے ہیں، اس راستے کے فقراء و مساکین کو نوازتے، اور اس کے بعد جب دوبارہ دوسرے راستے سے لوٹتے واپس ہوتے تو اس راستے کے فقراء و مساکین کو آپ خیرات کرتے، صدقہ کرتے، دیتے۔ یہ سب توجیہات ہیں۔ بہرحال راستے میں آنے جانے کے درمیان یہی تکبیر تشریق پڑھنا چاہیے، ہلکی آواز سے پڑھنی چاہیے۔ اور قربانی کی تعریف تو آپ سن چکے ہو کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں نیت عبادت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے، اضحیہ کہلاتا ہے، یعنی قربانی کہلاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم الشان یادگار، اور ان کی قربانی کی یہ بے مثال اور عظیم الشان یادگار ہے، جسے خداوند کریم نے امت محمدیہ علی صحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی قیامت تک کے لیے مشروع قرار دیا، اور
قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو فریضہ ہم پر عائد ہے قربانی کی شکل میں، اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔